میرے بھائی، ہماری تو اس حوالے سے دلیری اس وقت سے ہے جب کہ ان ٹاپکس کے اوپر بات کرنا بھی ریاستی جرم سمجھا جاتا تھا. یعنی آج سے 10-12 سال پہلے کی بھی آپ میری ویڈیوز دیکھیں تو میں نے ہمیشہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز جو ہیں ماورائے عدالت کام، خواہ وہ کوئی مذہبی جماعت کرے توہین مذہب کے نام کے اوپر، یا کوئی ریاستی ادارہ حب الوطنی کے نام کے اوپر، میں نے ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی مذمت کی ہے اور آج تک کر رہا ہوں. آج کل تو فیشن بن گیا ہے کیونکہ اب تو ریاستی پالیسی یہ بن چکی ہے. اسی کے تحت ضرب عضب اور رد الفساد، آپ کو پتہ ہے یہ 2 فوجی آپریشنز پاکستان میں شروع ہوئے. آج تو حالات بڑے سازگار ہیں اس طرح کے معاملات میں بولنے پہ. اس وقت جب کہ ہمارے ریاستی اداروں نے ان مذہبی جماعتوں کو، دہشت گرد تنظیموں کو گود لیا ہوا تھا امت کے اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ تواڈے گاٹے فٹ ہون گے، اور دیکھو پھر کیسے گاٹے فٹ ہوئے نے. ہن لیندے ہی نہیں پہ، ایک گاٹا لا کے لگتا لواؤن گے، اللہ نہ کرے ایسا ہو. اور پھر اس کے بعد جو انٹرنیشنل پریشر آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے سے پاکستان پہ FATF کی شکل میں آیا، اور اب تو GSP پلس سٹیٹس بھی پاکستان کا آلموسٹ ٹیک پہ لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بہتری فرمائے اور ملک کی اکانومی بہتری کی طرف جائے، حالات و واقعات بہتری کی طرف جائیں. فی الوقت یعنی گراؤنڈ ریالٹیز تو یہی بتا رہی ہیں کہ مستقبل قریب میں کوئی حالات بہتر ہوتے مجھے تو نظر نہیں آ رہے. اللہ کرے کہ معاملہ کوئی بہتری کی طرف چلا جائے انشاءاللہ تعالی. اب یہ جو میرے بھائی جو کچھ ہوا، اس کی جڑیں جو ہیں وہ بہت پرانی ہیں. 40 سال سے ہم نے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو فصل بوئی تھی، آج اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے. ایک دن میں تو اتنی بڑی خرابی نہیں آتی، ایک دن میں تو دیمک نہیں چاٹتی، ایک دن میں تو زخم کینسر نہیں بن جاتا. اس کو وہ کہتے ہیں نا، تھیندے تھیندے تھیں جاندہ ہے بندہ. یہ وہ والا معاملہ ہوا ہے. آہستہ آہستہ معاملات خراب ہوئے، اور اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، میں اس میں پہلے نمبر پہ مجرم اگر کسی کو سمجھتا ہوں تو وہ ہماری ریاست ہے، ریاستی ادارے ہیں جن کی سرپرستی ہماری مذہبی جماعتوں کو اتنا عرصہ تک حاصل رہی، امت اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، انورٹڈ کاماز کے اندر. اس کے بعد مذہبی جماعتیں، اور اس کے بعد پھر ہماری جاہل عوام. لیکن ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ریاست ہوتی ہے. اس میں چاہے ہمارے حساس ادارے ہوں، چاہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں، حکومتی عہدے داران ہوں، یہ سب کے سب اس معاملے میں مجرم ہیں. سب نے یہ مل کے حصہ ڈالا ہے جس کا آج ہم رزلٹ بھگت رہے ہیں. یہ تو جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو آگ میں جلانا، یہ عذاب صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ وہ اپنے مجرمین کو قیامت کے دن آگ میں جلائے گا. کسی مخلوق کے لیے روا نہیں کہ کسی دوسرے کو آگ میں جلائے. کافر ہو مسلمان ہو، آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس طرح کے معاملات کر کے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور ایسے مواقع پہ وہ لوگ آپ کو زیادہ تر بڑھ چڑھ کر آگے نظر آئیں گے جنہوں نے زندگی میں نماز بھی کبھی نہیں پڑھی ہوئی ہوگی. اس طرح کے کام کرنے میں، لوگوں کو قتل کرنے میں، املاک کو آگ لگانے میں، ATM مشینز لوٹنے میں، دنگا فساد کرنے میں، یہ سب سے آگے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ ان کو پٹی یہ پڑھائی گئی ہے کہ یہ سب سے آسان ذریعہ جنت میں پہنچنے کا. اور بیوقوف نہیں ہے، سمجھدار ہیں. آج تک کسی شخص نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی موٹر بائک کو آگ نہیں لگائی، اپنی گاڑی کو آگ نہیں لگائی ہے، دوسرے کو لگائی. لہذا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بونگے ہیں، بہت سمجھدار ہیں. اور اس وقت ملک جس تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی ہمارے بڑوں کو عقل نہ آئی تو یہ گلی گلی قتل و غارت ہوگا.
ہمارے جو ریاستی اداروں کے بڑے ہیں، پولیٹیکل جماعتوں کے بڑے ہیں، انہوں نے تو زیادہ تر نے دوہری شہریت لی ہوئی ہے، دوسرے ملکوں میں انہوں نے بھاگ جانا ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ ہمیں پوری زندگی یہ لوگ حب الوطنی کے درس دیتے رہتے ہیں، نیشنلزم کے درس دیتے رہتے ہیں، پاکستان سے محبت، قومی ترانے یہ چلا چلا کے دماغ خراب کرتے رہتے ہیں، اور خود آپ دیکھ لیں یہ پرانے جتنے ڈکٹیٹر باہر گئے ہوئے ہیں، ہمیں آگ میں جھونک کے پرویز مشرف بھاگا ہوا ہے نا یہاں سے، دیکھ لیں۔ جب تک مر نہیں جاتے جان نہیں چھوڑتے۔ ضیاء الحق نے مر کے ہی جان چھوڑی ہے نا، ورنہ جو اس وقت پالیسیز اس نے سیٹ کی تھیں، جو سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار کو یہاں پہ سپورٹ کر کے، وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں میڈیا کے اوپر کیا ساری گالیاں جو ہیں وہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو، پرائم منسٹر کو کھانی پڑ رہی ہیں، کیونکہ ہماری عوام کا جو ہے اتنا نالج تو ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملات ٹوٹی کمند کہاں۔ جس طرح محرم کے دنوں میں بیٹھ کے سارے یزید کو رو رہے ہوتے ہیں، اور سسٹم تو پیچھے سے خراب ہوا ہے، اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ یہ تو فیشن ہے نا یزید کو رو لینا، آسان بھی ہے، دوسرے پہ بات کرنا ذرا مشکل ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا شکر ہے اب ہمارے ریاستی اداروں میں پالیسی شفٹ آیا ہے، ان میں اتنا حوصلہ پیدا ہو گیا ہے کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ جبھی تو کچھ عرصے سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کئی ملکوں کے دوروں پہ، پریس کانفرنسز کے دوران، انٹرویوز کے دوران اعلانیہ طور پہ یہ مان چکے ہیں کہ ہماری پرانی جو پالیسیز تھیں وہ بالکل غلط تھیں۔ یہ لادہ بات ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں کے کیے ہوئے جرائم کی توبہ کا اعلان ہمارے پرائم منسٹر کو کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہے دکھ کی بات۔ چلے پھر بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پولیٹیکل گورنمنٹس کو ہی بوجھ اٹھانا چاہیے اداروں کی غلطیوں کا، لیکن ان کو بھی کچھ اس حوالے سے خیال کرنا چاہیے کہ وہ بھی مستقبل کے لیے اپنی کوئی جو ڈائریکشن ہے اس کو درست کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ قبل خوشاب کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹ عمران بھائی جو بینک مینیجر تھے رحمہ اللہ تعالی، ان کا بے دردی سے ایک گارڈ نے قتل کر دیا۔ ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، آپ ان کے جو فیس بک کا پیج ہے اس پہ کئی ایک ویڈیوز میری انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی، اور لوگوں کی بھی کی ہوئی تھی، اور مسئلہ کوئی اور تھا۔ ایک ایک گھنٹے کی جا کے یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صرف ڈیوٹی آورز کے اندر۔ جب گھر آ جاتے ہیں تو ایک سلام امام کے پیچھے ہوتا ہے، دوسرا جوتیوں والی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص سمجھا دے کہ میرے بھائی یہ نوافل جو ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یا ان کو آپ بعد میں پڑھ لو، آپ ڈیوٹی اپنی صحیح طریقے سے ادا کرو، اس بات کا غصہ نکالنے کے لیے اس کی پلی لی جائے، اور پلس اس کو توہین مذہب کا نام دے کر کہ جی یہ تو انبیاء کا گستاخ ہو گیا۔ یہ بھی ہم اپنی طرف سے طے کر لیتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ انبیاء کی گستاخی ہے۔ انہیں شہید کر دیا گیا، بعد میں خیر مذمت کرتے رہے، ابھی تک اس کے قاتل کو سزا ہوئی کوئی نہیں ہے، صرف کورٹ نے ڈیسیژن کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہمارے چیف جسٹس صاحب کس طرح گرجے ہیں۔ یار یہ لوگ بعد میں اپنی تقریریں دیکھ کے شرمندہ بھی نہیں ہوتے؟ ان کے دعوے دیکھیں اور ان کی عدالتوں کے، میں کرتوت لفظ نہیں بولتا، کارنامے دیکھ لیں۔ آج تک کسی کو اس طریقے سے سزا نہیں ہوئی ہے۔ اور کسی اگر جو کوئی مجبور شخص جس کے اوپر اس طرح کا توہین مذہب کا الزام لگا، اس کو اگر عدالتوں نے چھوڑ بھی دیا شواہد ناکافی ہونے کی وجہ سے یا جھوٹا الزام ہونے کی وجہ سے، عوام نہیں اسے چھوڑتی، وہ عدالت سے بری ہوتا ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے جیلم شہر کی تحصیل ہے پنڈ دادن خان، وہاں پہ وہ ایک مولانا صاحب تھے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، ان پہ اس طرح توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا، کافی سال انہوں نے قید کاٹی، بعد میں ثابت ہوا یہ بالکل غلط ہے۔ بیچارے وہ پہلا جمعہ پڑھانے آئے ہیں تو وہ باہر نکلے ہیں تو ان کو شہید کر دیا گیا گولیوں کی، اور ان کے ساتھ بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ یعنی وہ عدالتیں چھوڑ بھی دیں، عوام نہیں چھوڑتی۔ تربیت ہی ایسی ہوئی ہوئی ہے، عوام کو کون سمجھائے جی؟ لہٰذا آپ یہ سمجھ رہے ہیں جب آپ کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں نا توہین مذہب کا، جھوٹا بھی، وہ مارا گیا، آپ اسے کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی ہے، کیونکہ عدالت چھوڑے گی بھی تو عاشقان رسول سو کالڈ تیار بیٹھے ہوئے ہیں
اپنی جنت پکی کرنے کے لیے اس کو جنت میں بھیج کے کیا کریں گے؟ یہ سری لنکا والا جو واقعہ ہوا آفیسر کا، سیالکوٹ میں کہہ لیں یا وہ اس روڈ کے اوپر وزیر آباد والی، اور شروع کہاں سے ہوا ہے؟ وہ ایک سٹیکر کی بنیاد بنائی گئی ہے. یار سٹیکر کو ہٹا دینا یا پھاڑ دینا، یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کیسے ہو گئی؟ ورنہ یہ سارے مولوی مجھ سے پکی لے لیں، میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے چیلنج کر رہا ہوں، سارے مولویوں کو جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی کا سٹیکر اتارنا یہ توہین مذہب ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی بریلوی کی مسجد کے باہر جا کر دیوبندی یا اہل حدیث کا پوسٹر لگائیں کہ فلاں اہل حدیث مسجد میں یا اللہ مدد کانفرنس ہوگی، وہ پھاڑنا دے، آپ مجھے آگے پکڑ لیں. وہ کہیں گے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے باپوں کے خلاف بات ہوگی. یہاں پہ آپ کسی اہل حدیث کی مسجد کے باہر جا کے پوسٹر لگا دیں لبیک یا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پھاڑنا نہ دے، آپ مجھے پکڑیے.